آج ہم بات کریں گے قرآن کی 32ویں سورت السجدہ کی۔ اچھا، یہ ہمیں ایک ایسے زبردست سفر پر لے کر جاتی ہے جو کائنات کی شروعات سے شروع ہو کر ہماری اپنی آخری منزل تک پہنچتا ہے۔ تو چلیں اس کے گہرے پیغام کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ سورت شروع ہی ایک بہت ہی طاقتور، ایک بہت واضح اعلان سے ہوتی ہے۔ کہا جا رہا ہے کہ یہ وہ کتاب ہے جس کے نازل ہونے میں کوئی شک نہیں، یہ تمام جہانوں کے پروردگار کی طرف سے ہے۔ مطلب پہلی آیت میں یہ بات بالکل صاف کر دی گئی ہے کہ یہ پیغام کہاں سے آ رہا ہے، اور یہی وہ بنیاد ہے جس پر آگے کی ساری بات ٹکی ہوئی ہے۔ تو اس سفر میں ہم دیکھیں گے کیا؟ بنیادی طور پر 3 بڑی چیزیں ہیں۔ سب سے پہلے کائنات اور انسان کیسے بنے اس کی کہانی۔ اس کے بعد وہ بڑا سوال جو سب کے ذہن میں آتا ہے، موت کے بعد کیا ہوگا؟ کیا ہم دوبارہ اٹھائے جائیں گے؟ اور آخر میں ہم دیکھیں گے کہ اسی ایک سوال کا جواب انسانوں کو کیسے 2 الگ الگ راستوں پر ڈال دیتا ہے، ایسے راستے جن کی منزلیں ایک دوسرے سے بالکل مختلف ہیں۔ چلیں پھر سب سے پہلے حصے سے شروع کرتے ہیں، اور وہ ہے تخلیق کی کہانی۔ یہ بہت دلچسپ ہے کہ یہ سفر کہاں سے شروع ہوتا ہے، ایک بالکل سادہ سی چیز، مٹی سے، اور کہاں تک پہنچتا ہے، ایک باشعور سوچنے سمجھنے والی مخلوق تک۔ تو یہ سورت بتاتی ہے کہ ہماری یہ پوری کائنات، اس کا آغاز اللہ کے ایک حکم سے ہوا۔ 6 دن یا یوں کہہ لیں کہ 6 ادوار میں آسمان بنے، زمین بنی، اور ان کے بیچ میں جو کچھ بھی ہے وہ سب تخلیق کیا گیا۔ اب یہ صرف ایک حقیقت نہیں بتائی جا رہی، بلکہ یہ ایک طرح کی دعوت ہے کہ ذرا سوچیں تو صحیح، یہ کائنات کتنی بڑی ہے اور اس کے پیچھے کی طاقت کتنی عظیم ہوگی۔ اچھا، کائنات کے بعد اب بات آتی ہے انسان کی، اور یہاں اس کی تخلیق کو بڑے قدم بقدم طریقے سے بتایا گیا ہے۔ شروعات کہاں سے ہوئی؟ مٹی سے، پھر نسل کو آگے بڑھانے کے لیے ایک معمولی سے پانی کا قطرہ، اس کے بعد اس کو بہترین شکل دی گئی، ایک بہترین ساخت، اور پھر اس میں روح پھونکی گئی، اور آخر میں وہ سب سے بڑا تحفہ ملا، سننے کی طاقت، دیکھنے کی طاقت اور محسوس کرنے کی صلاحیتیں۔ یہ وہ چیزیں ہیں جنہیں ہم اکثر ایک عام سی بات سمجھ لیتے ہیں، ہے نا؟ تو یہ تو ہو گئی بات کہ ہم آئے کہاں سے۔ اب سورت ہمیں اس سے بھی بڑے سوال کی طرف لے کر جاتی ہے کہ بھئی ہم نے جانا کہاں ہے، اور یہی وہ سوال تھا جو اس وقت کی سب سے بڑی بحث تھی، زندگی، موت، اور پھر کیا اس کے بعد واپسی ممکن ہے؟ اور یہاں پر ان لوگوں کا شک سامنے آتا ہے جو اس بات کو نہیں مانتے تھے۔ وہ ایک طرح سے طنز کرتے ہوئے پوچھتے تھے کہ کیا واقعی جب ہم مر جائیں گے، مٹی میں گھل مل جائیں گے، تو کیا سچ میں ہمیں دوبارہ بنایا جائے گا؟ ان کے لیے تو یہ ایک ایسی بات تھی جس کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا تھا۔ لیکن اس سوال کا جواب اتنا ہی سیدھا اور صاف ہے، کوئی اگر مگر نہیں۔ کلام بالکل واضح طور پر کہتا ہے کہ موت کا وہ فرشتہ جو مقرر ہے وہ روح قبض کرے گا، اور پھر سب کو اپنے رب کی طرف ہی لوٹایا جائے گا۔ مطلب بات ختم، اس میں شک کی کوئی گنجائش ہی نہیں چھوڑی گئی۔ اس کے بعد ہمیں ایک منظر دکھایا جاتا ہے مستقبل کا، قیامت کے دن کا۔ ذرا تصور کریں، گناہ گار لوگ اپنے رب کے سامنے سر جھکائے کھڑے ہیں، اور کیا کہہ رہے ہیں؟ اے ہمارے رب، اب تو ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا اور اپنے کانوں سے سن لیا، بس ایک بار ہمیں دنیا میں واپس بھیج دے، ہم اچھے کام کریں گے، اب ہمیں یقین آ گیا ہے۔ یہ اس پچھتاوے کی تصویر ہے جب بہت دیر ہو چکی ہو، جب ساری حقیقت سامنے آ چکی ہو۔ اور یہی پچھتاوا ہمیں سورت کے اگلے اور بہت ہی اہم حصے کی طرف لے جاتا ہے۔ یہاں پر 2 طرح کے لوگوں کا موازنہ کیا گیا ہے، ایک طرف ایمان والے اور دوسری طرف حد سے گزر جانے والے۔ 2 راستے اور ان کی 2 بالکل الگ منزلیں۔ تو ان دونوں گروہوں میں فرق کیا ہے؟ فرق ان کے رویے میں ہے۔ ایمان والوں کا حال یہ ہے کہ جب انہیں اللہ کی نشانیاں یاد دلائی جاتی ہیں تو وہ فوراً سجدے میں گر پڑتے ہیں، ان میں تکبر نہیں ہوتا، وہ اپنی راتیں خوف اور امید کے ساتھ اپنے رب کو پکارتے ہوئے گزارتے ہیں۔ اور دوسری طرف کون ہے؟ مجرم، وہ لوگ جو انہی نشانیوں سے منہ پھیر لیتے ہیں جیسے انہوں نے کچھ سنا ہی نہ ہو، اور اس بڑے دن کی ملاقات کو تو وہ بالکل ہی بھولے بیٹھے ہیں۔ اور ظاہر ہے جب راستے الگ ہیں تو منزلیں بھی الگ ہوں گی۔ ایمان والوں کے لیے کیا ہے؟ ہمیشہ کے باغات، اور ان میں ایسی نعمتیں جن کا کوئی سوچ بھی نہیں سکتا، ان کے اعمال کے بدلے میں ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک کے لیے چھپا کر رکھی ہوئی ہیں۔ اور دوسری طرف نافرمانوں کا ٹھکانہ آگ ہے، اور جب بھی وہ اس سے نکلنے کی کوشش کریں گے انہیں واپس اسی میں دھکیل دیا جائے گا، اور ان سے کہا جائے گا چکھو اب اس عذاب کا مزہ جس کا تم دنیا میں انکار کرتے تھے۔ تو یہاں ایک بہت بڑا سوال پیدا ہوتا ہے، صحیح اور غلط راستے کی پہچان کیسے ہو، اس کا انتخاب کیسے کیا جائے؟ سورت اس کا جواب بھی خود ہی دیتی ہے۔ وہ ہماری توجہ کچھ نشانیوں کی طرف دلاتی ہے، ایسی نشانیاں جو ان کے لیے ہیں جو دیکھنا چاہتے ہیں، جو سمجھنا چاہتے ہیں۔ پہلی نشانی ملتی ہے تاریخ کے اوراق میں۔
ایک سوال پوچھا جا رہا ہے، کیا یہ لوگ دیکھتے نہیں کہ ان سے پہلے کتنی ہی قوموں کو ہم نے تباہ کر دیا، جن کی بستیوں میں آج ہی خود چلتے پھرتے ہیں؟ ذرا سوچیں، وہ پرانی تہذیبوں کے کھنڈرات، وہ ایک خاموش سبق ہیں، وہ ہمیں کیا بتانے کی کوشش کر رہے ہیں؟ اور دوسری نشانی تو ہمارے چاروں طرف موجود ہے، فطرت میں۔ پھر ایک سوال، کیا یہ نہیں دیکھتے کہ ہم کیسے ایک سوکھی بنجر زمین کی طرف پانی بھیجتے ہیں اور پھر اس سے لہلہاتی فصلیں اگا دیتے ہیں، ایسی فصلیں جنہیں ان کے جانور بھی کھاتے ہیں اور یہ خود بھی؟ اب یہ جو بے جان زمین کا زندہ ہو جانا ہے، یہ مرنے کے بعد دوبارہ جی اٹھنے کی کتنی بڑی، کتنی واضح مثال ہے نا؟ تو تاریخ اور فطرت سے یہ نشانیاں دکھانے کے بعد آخر میں ایک بہت ہی چبھتا ہوا سوال آتا ہے، تو کیا پھر یہ دیکھتے نہیں ہیں؟ یہ صرف ایک سوال نہیں ہے، یہ ایک چیلنج ہے، ایک دعوت ہے ہر انسان کے لیے کہ آنکھیں کھولے، اپنے ارد گرد کی دنیا کو دیکھے اور ان نشانیوں پر غور کرے۔ اور اسی سوال پر ہم اس سورت کے اختتام پر آتے ہیں، جو اس کی آخری آیت میں ایک فیصلہ کن بات کہہ کر ختم ہوتی ہے۔ تو ان سے منہ پھیر لیجئے اور انتظار کیجئے، بے شک وہ بھی انتظار ہی کر رہے ہیں۔ یہ ایک طرف صبر اور یقین کی تلقین ہے اور دوسری طرف اس حتمی سچائی کا اعلان کہ ایک دن آئے گا جب سب کچھ صاف ہو جائے گا، جب ہر کوئی اپنے کیے کا نتیجہ اپنی آنکھوں سے دیکھ لے گا۔